فصل سوم دیگر مختلف وصیتیں۔ فرزند اللہ تمہیں ہر خیر کی توفیق دے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ حب دنیا کو دل سے نکال دو، یہ ایک زہر قاتل اور مرض مہلک ہے، اس کا انجام رحمت خدا سے دوری اور آتش جہنم ہے۔ محبت دنیا کے دل سے نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں غور کرو کہ یہ کوئی عمدہ شے ہوتی تو رب کریم اپنے اولیاء اور انبیاء کو اس سے کیوں محروم کرتا، جبکہ ان کی عقلیں سب سے زیادہ کامل تر تھیں اور وہ اس سے اس طرح الگ نہ رہتے جس طرح ہم لوگ شیر سے دور بھاگتے ہیں۔ پروردگار عالم نے مختلف آیات میں محبت دنیا کی مذمت کی ہے اور احادیث میں اس کی شدید تاکید وارد ہوئی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہترین عمل بغض دنیا ہے، کہ دنیا کی محبت میں گناہوں کے بے شمار رخ نکلتے ہیں۔ ایک رخ تکبر ہے جس میں ابلیس مبتلا ہوا، ایک حرص ہے جس کی وجہ سے حوا نے آدم علیہ السلام کو گندم کے کھانے کی دعوت دی، ایک حسد ہے جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد حب نساء، حب دنیا، حب ریاست، حب راحت، حب کلام، حب ثروت و بلندی وغیرہ ہے کہ جس میں حب دنیا تمام برائیوں کی اصل ہے۔ روایات متواترہ میں حب دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے اور بعض روایات میں حب دنیا کو آخرت کی فراموشی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی طلب کو دنیا کا نقصان بتایا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت دو سوت ہیں جو ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا و آخرت مشرق و مغرب ہیں، جو ایک سے قریب ہوگا وہ دوسرے سے دور ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت مثل آگ اور پانی کے ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے، اور سچ پوچھئے تو محبت دنیا ایک طرح کا شرک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آخرت پر اعتماد اور کتاب و سنت کے بیانات پر اطمینان نہیں ہے، ورنہ آخرت کے ہوتے ہوئے دنیا سے دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فرزند دنیا میں زہد اختیار کرو، حرام کو چھوڑ دو کہ عذاب کا خطرہ ہے، شبہات سے پرہیز کرو کہ عطاب کا اندیشہ ہے، حلال میں بھی حساب ہے لہذا اس سے بھی ہوشیار رہو، انہی خواہشات پر عمل کرو جنہیں شریعت نے سہارا دیا ہے، جیسے نکاح، اس کے بعد کم سے کم پہ قناعت کرو، لباس و غذا معمولی رکھو، آخرت پر توجہ دو تاکہ لذت آخرت سے آشنا ہو سکو۔ یاد رکھو کہ زہد کے معنی کھانا پینا ترک کر دینے کے نہیں ہیں، اس کے معنی مقدار پر راضی رہنے کے ہیں اور وسعت میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ زہد مال کی بربادی اور حلال کی حرام سازی نہیں ہے، زہد کے معنی صرف یہ ہیں کہ اپنے ہاتھ کے مال پر وعدہ خدا سے زیادہ اعتماد نہ ہو۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ دنیا میں زہد کے معنی امیدوں میں کمی، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہے۔ فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ السلام سے توسل اختیار کرو کہ میں نے تمام روایات کے مطالعے سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پروردگار نے جس نبی کے ترک اولا پر توبہ قبول کی ہے انہی کے وسیلے سے قبول کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انوار معصومین کو ارض سے ان کے صلب میں منتقل کر دیا، اور ملائکہ کا سجدہ در حقیقت اسی نور کے طفیل میں تھا، اور اصل سجدہ پروردگار کا تھا کہ اس کے حکم پر سجدہ ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کی بندگی، محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعظیم اور حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت کا ایک مظاہرہ تھا۔
جب آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار یہ انوار کس کے ہیں، تو ارشاد ہوا کہ یہ بہترین مخلوقات ہیں، بزرگ ترین بندے ہیں، انہی کے ذریعے میں عطا کرتا ہوں اور انہی کے ذریعے ثواب و عطاب کا کام ہوتا ہے۔ آدم انہی کو وسیلہ بناؤ تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کے ذریعے مانگنے والوں کو مایوس نہ کروں گا اور سائل کو رد نہ کروں گا۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام سب نے انہی کو وسیلہ بنایا ہے تو ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ فرزند عزائے سید الشہداء کا خیال رکھنا اور روزانہ بقدر امکان عزا قائم کرنا، اور اگر مصارف نہ ہوں تو گھر والوں کو جمع کر کے مصائب سنا دینا، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پروردگار کو بہت عزیز ہیں۔ انہوں نے شہادت کا عظیم درجہ حاصل کیا ہے اور راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ان کے توسل میں خیر دارین اور فلاح دنیا و آخرت ہے۔ فرزند زیارت امام حسین علیہ السلام کا بھی خیال رکھنا اور روزانہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، اور ممکن ہو تو ہر مہینے کربلا جانا، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 7 مواقع پر کربلا میں حاضری دینا، شب عاشور اور روز عاشور، 40، اول رجب، 15 رجب، 15 شعبان، شب عید الفطر اور روز عرفہ، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ حاضری دینا، اس لیے کہ اس کے بے شمار اثرات ہیں، اور میں نے زیارت و عزاداری کے ایسے اثرات دیکھے ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں، اور کم از کم مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی زیارت حسین علیہ السلام کی ہے ایک نہ ایک مشکل ضرور حل ہوئی ہے اور رزق میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ثواب تو سب سے بالاتر ہے۔ فرزند خدا تمہیں ہر عمل خیر کی توفیق دے اور عمر طبعی تک زندہ رکھے۔ دیکھو بزرگوں کا احترام کرنا، پروردگار ان کے ذریعے بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ خبردار انہیں ناراض نہ کرنا کہ ان کے برے اثرات ہیں۔ جس قدر ممکن ہو ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی کرنا کہ قرآن و حدیث میں اس کی شدید تاکید وارد ہوئی ہے۔ خبردار ان کے معاملے میں سستی نہ برتنا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سواری سے اتر کر باپ کا استقبال نہیں کیا، تو اس ترک اولا کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی ہتھیلی سے ایک نور نکال لیا۔ یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، جبرائیل یہ کیا؟ فرمایا کہ اب نبوت آپ کی اولاد میں نہیں رہے گی، اس لیے کہ آپ نے باپ کے مکمل استقبال نہیں کیا، اور پروردگار نے اس کے زیر اثر آپ کی نسل سے سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روایتیں اخلاقیات کی اہمیت کے اظہار کے لیے ہیں، ورنہ نبوت کا فیصلہ روز اول ہو چکا ہے، اس کا انحصار تعظیم اور عدم تعظیم پر نہیں ہے۔ احترام علماء۔ فرزند علماء عاملین کا احترام کرنا، یہ دین کے منارے، شریعت کے امانت دار اور امام صاحب العصر علیہ السلام کے نائب ہیں۔ البتہ بے عمل علماء سے دور بھاگنا، جس طرح شیر سے فرار کرتے ہیں، کہ یہ بحکم امام عالم نہیں ہیں اور ان کا ضرر دین کے بارے میں لشکر یزید بن معاویہ سے زیادہ ہے۔ احترام میں ذریت پیغمبر علیہ السلام۔ فرزند اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنا کہ یہ ذریت علی و فاطمہ ہیں اور ان کی محبت مطلوب پروردگار ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ان کا احترام کرنا کہ یہ رضائے پروردگار اور خیر و دنیا اور آخرت ہے۔
اور دیکھو خبردار اپنے احترام کو صرف نیک کردار سادات تک محدود نہ رکھنا کہ ان کا حکم علماء کا نہیں ہے کہ بے عمل قابل احترام نہ ہوں، ان کا حکم اولاد کا ہے کہ اولاد بہرحال اولاد ہوتی ہے۔ ہاں اگر ترک احترام سے ہدایت کا امکان ہو تو احترام نہ کرو تاکہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اور یہی نہی عن المنکر کا ایک طریقہ ہے، اگرچہ اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ ظاہراً احتیاط کرتے رہو اور تنہائی میں نصیحت کر دو، جیسا کہ احمد بن اسحاق اشعری کے واقعے میں ہے کہ حسین بن حسن بن فاطمی ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے شرابی ہونے کی وجہ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور جب حج میں جاتے ہوئے سامرہ میں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی ملاقات سے انکار کر دیا، اور جب اصرار شدید کے بعد اجازت ملی تو ابن اسحاق نے عرض کی کہ فرزند رسول آپ کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا تم نے حسین بن حسن کو کیوں روکا تھا؟ عرض کی میرا مقصد شراب سے پرہیز کرنا تھا۔ فرمایا صحیح ہے، نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، لیکن احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ابن اسحاق نے یہ بات محفوظ کر لی اور واپسی پر حسین کا بے حد احترام کیا۔ انہوں نے گھبرا کر سبب پوچھا، احمد نے سبب بیان کیا۔ حسین پر اس بات کا اس قدر اثر ہوا کہ توبہ کر کے شراب کے سارے ظروف توڑ کر پھینک دیے اور مسجد میں اعتکاف کر کے انتقال کر گئے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ تاکید غیر فاطمی سادات کے لیے نہیں ہے، اگرچہ ہاشمی ہونے کے اعتبار سے اشرف و محترم ہیں، لیکن ان کا شمار ذریت و قرابہ رسول میں نہیں ہے، اور داخل النسب افراد کا احترام تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے احترام سے پرہیز ہی اولا اور النسب ہے۔ مشتبہ حالت میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، البتہ جو لوگ ماں کی طرف سے سید ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس رشتے سے ابنائے پیغمبر ہیں۔ صرف اس رشتے کے لوگوں کو خمس کا استحقاق نہیں ہوتا کہ روایت مرسلہ جماعت بن عیسیٰ میں خمس کے لیے باپ کی طرف سے سید ہونے کی شرط ہے، ورنہ احترام میں دونوں برابر ہیں اور دونوں کا احترام ہونا چاہیے۔ صلہ رحم، فرزند قرابت داروں سے تعلقات قائم رکھو کہ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، یہ رضا بے شمار نفع دنیا اور آخرت کا ذریعہ ہے۔ وہ قطع تعلق بھی کریں تو تم رابطہ قائم رکھو، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قطع تعلق کرنے والے قرابت داروں سے صلہ رحم کرنا زیادہ فضیلت اور ثواب رکھتا ہے، نفس کی اطاعت سے زیادہ محفوظ رکھتا ہے۔ خبردار قطع رحم نہ کرنا کہ قرابت اللہ کی راہ میں فریادی رہتی ہے کہ پروردگار جو مجھ سے تعلق رکھے تو اس سے تعلق رکھنا، اور جو مجھ سے قطع تعلق کر لے تو اس سے قطع تعلق کر لینا۔ میں نے صلہ رحم کے بے شمار اثرات دیکھے ہیں اور قطع تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تعلقات کا عجیب و غریب اثر مشاہدہ کیا ہے، لہذا تم اس باب میں سستی اور کمزوری سے کام نہ لینا اور برابر تعلقات کو استوار رکھنا، مفلوق الحال شیعوں کا خیال رکھنا، بالخصوص ہمسایہ اور قرابت دار، کہ ان کے خیال میں عزت دنیا و آخرت ہے اور مرضی پروردگار بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام پر فراق یوسف کی افتاد اس لیے پڑی تھی کہ انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا اور ہمسایہ کے حالات دریافت کیے بغیر استعمال کر لیا، حالانکہ ہمسایہ میں ایک شخص فاقہ شکنی کے لیے محتاج تھا۔ یہ بھی ترک اولا کی ایک قسم ہے جس پر انبیاء اکرام کا امتحان سخت ہو جاتا ہے، لہذا تم بھی نعمات دنیا سے استفادہ کرنے سے پہلے دوسروں کا لحاظ کرو، ورنہ کسی بھی وقت تمہارا امتحان ہو سکتا ہے۔ فرزند اپنے جملہ امور میں میانہ روی سے کام لینا، اس کا انجام بہتر اور عاقبت قابل تعریف ہے۔ مالک کائنات نے اپنے پیغمبر کو اقتصاد و میانہ روی کا حکم دیا ہے، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ راہ خدا میں کیا خرچ کیا جائے تو قرآن نے یہی جواب دیا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ۔ فرزند ہمیشہ اپنے سے پست افراد کے حالات پر نگاہ رکھنا
اور شکر خدا کرتے رہنا کہ ان سے بہتر ہو، اپنے سے اچھے والوں پر نگاہ رکھنا کہ نفس کو اذیت ہو اور راحت دنیا اور اجر آخرت دونوں کا خاتمہ ہو جائے۔ فرضاً جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھنا، کس طرح انسان حق سے غافل اور موت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، عبادات کا وقت کم ہو جاتا ہے اور تحصیل علم دین، ذکر، فکر کے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، لوگوں کے حالات کی تما پیدا ہو جاتی ہے اور غیبت، بہتان وغیرہ سننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی محمل قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور اس طرح فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے اور قیامت کے دن ندامت کا قطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خبردار، وقت گزرنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ فرزند خبردار، خواہشات نفس کی مخالفت کرو، نفس کی متابعت ہلاکت اور زہر قاتل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ خواہشات کے اتباع اور امیدوں کے طول و طویل ہونے سے ہے۔ خواہشات کا اتباع حق سے روک دیتا ہے اور امیدوں کا طول آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اپنی خواہشات سے اس طرح بچو جس طرح دشمن سے بچتے ہو۔ خواہشات سے بدتر دنیا کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہر تباہی خواہشات اور بدزبانی سے پیدا ہوتی ہے۔ فرزند صبح کے وقت شام اور شام کے وقت صبح کی فکر نہ کرو، ورنہ امیدیں غافل بنا دیں گی۔ ہر وقت یہ سوچو کہ دوسرے وقت نہیں رہنا ہے اور اپنی حیثیت اس جنازے کی ہے جو غسال کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ وصیت، فرزند بلوغ کے بعد ہی اپنا وصیت نامہ تیار کر لو اور جب بدلنے کی ضرورت پڑے تو اسے بدل دو۔ اپنے قرضے اور مطالبے بھی لکھ کر رکھو۔ مجھے اکثر یہ اتفاق ہوا ہے کہ شدید سردی کے زمانے میں اگر بستر پر لیٹنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے کسی سے 1 یا 2 درہم قرض لیا ہے تو میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور پہلے اسے نوٹ کر لیا اور اس کے بعد آ کر لیٹا کہ مبادا موت آ جائے اور یہ قرض میرے ذمے رہ جائے۔ اگر قرض خواہ مطالبہ نہ کرے تو میں مقروض رہ جاؤں، اور اگر مطالبہ کرے تو ورثہ اس سے گواہی یا قسم کا مطالبہ کریں گے اور یہ اس کو بلا سبب زحمت ہوگی، جبکہ اس نے قرض دے کر احسان کیا ہے، اور احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے گواہی یا قسم کی زحمت میں ڈال دیا جائے۔ اگر ثبوت فراہم نہ کر سکے اور وہ ورثہ ادا نہ کریں تو میں مسئول الذمہ رہ جاؤں۔ قرض کی گواہی، فرزند جب بھی کوئی قرض لو یا دو تو قرآن کے حکم کے مطابق اسے ضبط تحریر میں لے آؤ اور اس پر گواہ بھی معین کرو کہ شریعت کے ایک حرف کا ترک کرنے والا بھی محتاج ہو سکتا ہے۔ رب کریم نے ہر قانون مصلحت سے بنایا ہے اور کوئی قانون بیکار نہیں بنایا ہے، لہذا خبردار ان مصلحتوں کو ضائع اور برباد نہ ہونے دینا۔ فرزند خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تمہارے امور کی اصلاح کرے اور تمہیں علم و عمل میں کمال عطا کرے۔ آداب شریعہ کا التزام کرو۔ جملہ حرکات و سکنات، وضو، غسل، کھانا پینا، سونا، جاگنا، بیت الخلا، ہم بستری، لباس، مکان، ہر کام میں احکام شریعت کی پابندی کرو۔ یہ احکام بلا سبب نہیں بنائے گئے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نتائج اور فوائد ہیں۔ ان کے بارے میں غفلت اور سستی سے کام نہ لینا۔ میں ان قریب تمہارے لیے سارے آداب ایک رسالے میں جمع کر دوں گا تاکہ تمہیں تلاش کرنے کی زحمت نہ ہو اور صرف عمل کرنے کی زحمت باقی رہ جائے۔ ذکر خدا، فرزند ہر وقت خدا کو یاد رکھنا۔ یاد خدا سے دل کی زندگی، رب کا قرب، برکت کی زیادتی، ہلاکت سے نجات، شیطان سے دوری، رحمان سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے شیعہ کی پہچان ہے کہ تنہائیوں میں برابر خدا کو یاد کرتا ہے، اور جو بھی خدا کو یاد کرتا ہے خدا اسے دوست رکھتا ہے اور اسے نفاق و جہنم دونوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
اور جنت میں جگہ دیتا ہے، اور اہل جنت کسی چیز پر نادم نہیں ہوں گے مگر اس لمحے پر ضرور نادم ہوں گے جو یاد خدا کے بغیر گزر گیا، کہ کاش اس لمحے میں بھی یاد خدا کی ہوتی تو درجات اور بلند ہوتے۔ فرزند خبردار کوئی مجلس یاد خدا سے خالی نہ رہے، کہ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس مجلس میں ہمارا اور خدا کا ذکر نہ ہو وہ صاحب مجلس کے لیے وبال و حسرت بن جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ یاد سے مراد فقط زبانی تذکرہ نہیں ہے بلکہ توجہ قلب ہے، جس کا مقدمہ ذکر لسان ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر خلیل بنا دیا کہ خدا کو بہت یاد کرتے تھے۔ ذکر قلب ذکر زبان سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ استغفار، فرزند سحر کے وقت استغفار کرو اور ہر صبح کو 100 مرتبہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو۔ گھر سے نکلتے وقت امامے کا سرا لٹکا دو اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ و باللہ آمنت باللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ۔ کوئی بھی واقعات دیکھو سوال کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لقمان حکیم نے جناب داؤد کو زرہ بناتے دیکھا تو ارادہ کیا کہ دریافت کریں، پھر حکمت آڑے آ گئی اور چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جناب داؤد نے اسے مکمل کر کے پہن لیا اور پھر فرمایا کہ جنگ کے لیے بہترین زرہ ہے۔ لقمان نے کہا بے شک خاموشی ایک حکمت ہے مگر اس پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ فرزند مستحبات کو خلوتوں میں انجام دو تاکہ ریاکاری کا امکان نہ رہے۔ لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کہتے رہو کہ یہ بہترین ذکر بھی ہے اور خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے تمام حروف ساکت ہیں، اور اسی لیے اسے ذکر خفی قرار دیا گیا ہے، اور اس کا فضل دیگر اذکار پر 70 گنا زیادہ ہوگا۔ فرزند لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین کثرت سے کہا کرو، کہ اس میں شیاطین کو بھگانے کی عجیب و غریب تاثیر پائی جاتی ہے۔ فرزند معصومین علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں سب کی تلاوت کرو، چاہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہو، اور ہر عمل پر عمل کرو چاہے ایک ہی بار ہو، کہ ہر عمل کا ایک خاص اجر اور ہر دعا کی خاص تاثیر ہے۔ تم اس اجر و اثر سے کیوں محروم رہ جاؤ؟ عبادتوں اور دعاؤں کا حساب پھلوں کا ہے۔ انسان جس باغ میں داخل ہو جاتا ہے اس کے ہر پھل کو چکھنا چاہتا ہے، تو جب بوستان عبادت میں داخل ہو تو اسے ہر عبادت اور ہر دعا کا ذائقہ محسوس کرنا چاہیے۔ فرزند روزانہ کسی نہ کسی مقدار میں قرآن ضرور پڑھو، بالخصوص سحر کے وقت تلاوت بھی کرو اور معانی پر بھی غور کرو تاکہ اس کے احکام پر عمل کر سکو۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تفسیر کا مطالعہ کرتے رہو تاکہ مشکلات قرآن حل ہوتے رہیں۔ فرزند جہاں تک ممکن ہو باطہارت رہو۔ طہارت شیطان کے مقابلے میں مومن کا اسلحہ ہے، اس سے عذاب قبر دفع ہو جاتا ہے، حاجت روائی ہوتی ہے، عمر میں زیادتی، رزق میں وسعت، جاہ و عزت میں اضافہ، بلندی، رفعت و منزلت، صحت بدن، فرحت و نشاط اور حافظہ و ذہن حاصل ہوتا ہے۔ وضو نصف ایمان ہے۔ مومن جب تک باوضو رہتا ہے ثواب تعقیبات حاصل کرتا رہتا ہے۔ باطہارت مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مستدرک، باوضو سونے والا تمام رات عبادت گزار شمار ہوتا ہے۔ وسائل شیعہ، باوضو بستر پہ آنے والے کے لیے بستر مسجد کا مرتبہ رکھتا ہے۔ وسائل شیعہ، مومن کی روح خواب کے عالم میں ملائے اعلیٰ کی سیر کرتی ہے تو اسے باطہارت رہنا چاہیے کہ وہاں رب سے ملاقات کرنے کے قابل ہو اور برکتیں حاصل کر سکے۔
فرزند وسوسہ شیطانی کے وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد کہو آمنت باللہ ورسلہ مخلصا لہ الدین۔ فرزند فرائض کو اول وقت ادا کرو کہ یہ افضل بھی ہے اور برات ذمہ کا بہترین ذریعہ بھی، سے بدن کو راحت رہتی ہے اور روح کو سکون رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ نماز سے پہلے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تو پہلے نماز ادا کر لو تاکہ ہر عمل قابل قبول ہو جائے اور رزق میں وسعت بھی ہو۔